علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے پریویس کلاس کا تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں۔ مرکبات جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیے تھے تو اب تک ہم 2 مرکب پڑھ چکے ہیں، ایک مرکب عطفی اور ایک مرکب توصیفی۔ مرکب عطفی میں یہ تھا کہ 2 مفرد اسما تھے، 2 مفرد اسم تھے جو کہ کچھ حروف کے اوپر عطف ہو رہے تھے، بریک ہو رہے تھے۔ اس وجہ سے کیونکہ وہ کسی حروف کے اوپر بریک ہو رہے تھے، عطف ہو رہے تھے، اس لیے اس کا نام عطفی رکھا گیا ہے، اور کیونکہ 2 مفرد اسما ملا کے کوئی مرکب بنا رہا ہے اس لیے یہ مرکب عطفی تھا اس مکمل دین۔ اور وہ کون کون سے حروف کے اوپر عطف ہو رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھے تھے، ان کے معنی دیکھے تھے اور ان کی کچھ ایکسرسائز کی پریکٹس بھی ہم نے کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی، ایک ایسا مرکب جس میں صفت بیان کی جائے، کسی چیز کی آپ تعریف و توصیف بیان کر رہے ہو لیکن بات ادھوری ہو تو وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ مرکب توصیفی کے کچھ قواعد تھے جن میں سے 2 مین قاعدے جو تھے وہ اہم تھے بہت زیادہ، اور وہی یاد کرنے کے اعتبار سے بہت ضروری تھے۔ ان میں سے جو پہلا قاعدہ تھا وہ یہ تھا کہ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوگی۔ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوگی، حالت، جنس، عدد اور وسعت، ان سب کے اعتبار سے وہ اس کے تابع ہوگی۔ پھر جو دوسری چیز دیکھی تھی وہ یہ کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو، موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت ہمیشہ واحد مؤنث آئے گی۔ اب یہ جو جمع ہے یہ مکسر بھی ہو سکتی ہے اور سالم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ویسے تو ہم نے 4 قاعدے اس کے پڑھے تھے لیکن یہ جو 2 ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ قاعدے تھے۔ اب ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مرکب اشاری۔ مرکب اشاری نام سے ہم پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ کمپاؤنڈز ورڈز ہیں جس میں ہم اشارہ کر رہے ہیں، ایک اسم سے کسی اسم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ مرکب اشاری کہلائے گا۔ آئیے اس کی ڈیفینیشن اور کچھ فارمولاز دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا اسم جو کسی چیز، جگہ یا انسان کی طرف اشارہ کرے وہ مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ اس کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ یہ جو تمام مرکب کو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کے جو قواعد ہیں نا ان کی وجہ سے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور آپ ان کے قواعد بھی اچھی طریقے سے یاد کر لیں تو یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو مرکب اشاری کا حصہ اول میں بنیادی باتیں، اور وہ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن ہے، ایک ایسا اسم جو کسی چیز، جگہ یا انسان کی طرف اشارہ کرے۔ اس کے بعد اس کا فارمولا دیکھیے، اس میں اشارہ کو کہتے ہیں مشارن، ٹھیک ہے، مشارن وقف کر دیں گے تو اس میں اشارہ یا آپ اس کو کہہ لیں مشارن پلس مشارن الیہ۔ اس میں اشارہ وہ جس سے اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ اسما جس سے اشارہ آپ کر رہے ہو وہ اسماء اشارہ یا مشارن کہلاتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشارن الیہ۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارن الیہ ہوتا ہے۔ پہلے آتا ہے اس میں اشارہ جس سے آپ اشارہ کر رہے ہو، اور جس کی طرف کر رہے ہو وہ اس کے بعد آئے گا۔ ترتیب اس کی کچھ یہ ہوتی ہے۔ 2 طرح کے ہوتے ہیں، قریب کے اور بعید کے، یہ بات بھی میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی، اور یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں۔ وسعت کے اعتبار سے تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جو اس کا مشارن الیہ آئے گا اس کا بھی معرفہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، قریب کا اور بعید کا۔ قریب کے لیے حاذا مذکر کے لیے اور حاذہ مؤنث کے لیے۔ اس کا پورا چارٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے ابھی، جو مذکر مؤنث کے لیے اور پھر واحد، تثنیہ، جمع اور پھر رفع، نصب، جائز، سبھی کمپلیٹ چارٹ ہے۔ حاذا، ٹھیک ہے، یہ قریب کے لیے، حاذہ یہ مؤنث کے لیے، قریب کے لیے اور مؤنث کے لیے، حاذا مذکر کے لیے، ذالک وہ دور کے لیے، بعید کے لیے مذکر کے لیے، اور تلک بھی وہ مؤنث کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیے حاذا الصراط، حاذا یہ الصراط راستہ، ٹھیک ہے، اور یہ ال کیوں لگا ہے اس پہ، معرف باللام کیوں ہوا ہے؟ یہ الف لام مطلب معرف باللام ہونا، ٹھیک، یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ حاذا بھی معرفہ ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا مشارن الیہ آئے گا وہ بھی معرفہ آئے گا، اور اگر تو وہ نام نہیں ہے جیسے نام احمد، ابراہیم،
محمد، یہ سارے کے سارے نام ہیں، تو نام تو ایک ساتھ معرفہ ہوتے ہیں، لیکن نام سے ہٹ کر کچھ اسما آتے ہیں تو پھر ہم ان کو ال لگا کے معرفہ بناتے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں وسعت کے ٹاپک کے اندر. تو ھذا الصراط، یہ راستہ، پھر ذالک البیت، وہ گھر. اب ان کو بھی اچھا اسے قواعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں. اچھا ذالکا یہ معرفہ ہے، تو البیت بھی ال کے لگ کر معرفہ بنا ہے. اور پھر اس کا ٹرانسلیشن سیدھی سیدھی کریں گے تو کوئی ٹرانسلیشن الٹ کر نہیں ہوگی، سیدھی سیدھی ٹرانسلیشن ہوگی. ذالکا وہ، البیت گھر، وہ گھر، یہ راستہ. ٹھیک ہے، ترجمہ ترتیب سیدھی ہوگی. اور اس کا جو مشار الیہ آئے گا وہ بھی معرفہ آئے گا. اس کے قواعد ابھی آگے آ رہے ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو ہم نے پڑھی ہیں. اچھا جی، اسم اشارہ قریب کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کا پورا چارٹ ہے 18 اشکال کا. یہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں، تو اس کا جو معرفہ والا چارٹ ہے وہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ معرفہ ہی ہوتے ہیں اور ان کا نقرہ والا بھی نہیں بنے گا. ٹھیک، اور یہاں پہ مینشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی ہے اپنی کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. ھذا، ھذا، ھذا یہ ایک مذکر، ھذانی، ھذینی، ھذینی یہ دو مذکر، ہؤلاء، ہؤلاء، ہؤلاء یہ سب مذکر. ٹھیک ہے، ڈفرینس کہاں آ رہا ہے؟ تثنیہ کے اندر. مذکر کی تثنیہ میں آپ ڈفرینس دیکھیں گے اور مؤنث کے تثنیہ کی روح میں آپ ڈفرینس دیکھیں گے. اور آنی، آئینی، آئینی ساؤنڈ دے رہا ہے تثنیہ کا. ٹھیک ہے، اور یہ مبنی ہوتے ہیں. دیکھیں ان کی واحد کی جو واحد کا جو کالم ہے ھذا رفع کا، پھر نصب کا اور پھر جر کا، تینوں حالتوں میں سیم. اسی طریقے سے جمع میں بھی ہؤلاء، ہؤلاء اور ہؤلاء یہ بھی سیم ہے. پھر یہ دیکھیے مؤنث ھذہ، ھذہ، ھذہ مبنی ہے، تینوں حالتوں میں سیم. ھاتانی، ھاتینی، ھاتینی، آنی، آئینی، آئینی کا ساؤنڈ آ رہا ہے، یہاں پہ ڈفرینس آ رہا ہے، باقی سب سیم. پھر ہؤلاء، ہؤلاء مذکر کی جمع اور مؤنث کی جمع تینوں حالتوں میں سیم رہے گی. اور اس کے صرف لاسٹ میں چینجز آئیں گی مذکر کے واحد میں اور مؤنث کے واحد میں. اس میں الف ہے اور اس میں ہا آئے گی کھڑی زیر والی. ٹھیک، یہ ہے قریب کا پورا چارٹ. اور پھر یہ بعید کا دیکھ لیں. ذالکا، ذالکا، ذالکا وہ ایک مذکر، ذانکا، غینکا، غینکا وہ دو مذکر، اولئکا، اولئکا، اولئکا وہ سب مذکر. تلکا، تلکا، تلکا وہ ایک مؤنث، تانکا، تینکا، تینکا وہ دو مؤنث، اولئکا، اولئکا، اولئکا وہ سب مؤنث. گھبرانے کی بات بالکل بھی نہیں ہے یہاں پہ کہ یہ تھوڑے سے مشکل ورڈز آ رہے ہیں. زیادہ تر عموماً تثنیہ یوز نہیں ہوتا، واحد اور جمع کا ہی استعمال زیادہ ہوتا ہے. قرآن شریف میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ھذا، اولئکا، ہؤلاء، ھذہ، تلکا، ذالکا یہ سب چیزیں زیادہ ملتی ہیں. یہ ان کی بہت بہت ریئر کیسز میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے، تو بالکل پریشان نہیں ہو رکھیں کیسے یاد کریں گے. اتنے سارے اسماء ہوگا انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جب قرآن شریف آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو وہاں پر آپ ان الفاظوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ڈھونڈنے سے مراد یہ کہ جب آپ قرآن شریف کی عربی پڑھ رہے ہو نا تو اس کو بہت توجہ سے پڑھیں کہ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اگر کوئی اسی عبارت پہ دو پیش ہے تو دیکھیں حالت رفع میں اس کا استعمال جو یہاں پہ وہ ایسی میننگ میں وہ سبجیکٹیو کیس ہے. ٹھیک ہے، یا آبجیکٹیو ہے یا پوزیسو کیس ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں اگر کہیں پہ ذالک کا ورڈ آ رہا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہو رہی ہے، اولئکا آ رہا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہو رہی ہے. تو آپ عربک کو انالائز کریں، اس کی ٹرانسلیشن میں اس کو پھر کمپیئر کریں اور پھر اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، اب بھی اور کرنے کا وقت تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. قرآن شریف پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے تراجم پہ تھوڑا غور کریں. اپنی انالائز کی وسعت جو ہے نا، آپ اپنی تھنکنگ دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ تھوڑا وسیع کریں. اچھا جی، قواعد اس کے دیکھ لیتے ہیں. تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، قریب کے بھی اور بعید کے بھی. ٹھیک ہے، اسم اشارہ یا مشار الجنس عدد اور حالت کے اعتبار سے مشار الیہ کے مطابق ہوگا. اگر ہمارا مشار الیہ مذکر ہے تو مشار بھی مذکر ہونا چاہیے. اگر مشار الیہ تثنیہ ہے تو اس میں اشارہ یا مشار بھی تثنیہ ہونا چاہیے. اور اگر مشار الیہ ہمارا حالت رفع میں ہے تو اس کا جو مشار ہے یا اسم اشارہ ہے وہ بھی حالت رفع میں ہونا چاہیے. اور معرفہ کی تو دونوں کنڈیشن سیم ہی رہیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں حالتوں میں بھی ایک دوسرے کے کیا ہوں گے، مطابق ہوں گے، مشار الیہ کے مطابق ہوں گے اسماء اشارہ. اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. پہلے دو قواعد اور دیکھ لیں. مشار الیہ عموماً معرف باللام ہوتا ہے. عموماً اس لیے کہا کیونکہ جو نیم ہوں گے اٹ سیلف نیم وہ تو خود معرفہ ہوتا ہے، اس میں اللہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی.
معرب باللام کا مطلب ہے ال لگانا. جیسے یہاں پہ الکتب لکھا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ال جو ہے اس کو کہتے ہیں معرب باللام ہونا. ٹھیک ہے. تو مشار الیہ عموماً معرب باللام ہوتے ہیں، لیکن جو ایک سیلفی معرفہ ہوتا ہے اس میں ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے زید، احمد، ابراہیم وغیرہ وغیرہ، عائشہ ایٹسٹرا. ٹھیک ہے. اگر مشار الیہ، اچھا یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ، توصیفی سے ریلیٹڈ ہے. اگر مشار الیہ یعنی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو، اگر مشار الیہ غیر عاقل مطلب نہ وہ انسان میں سے ہو، نہ جنات میں سے، اور نہ ہی فرشتوں میں سے. تو اگر تو مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ ہو وہ نہ جنات میں سے ہو، نہ فرشتوں میں سے ہو، نہ انسانوں میں سے ہو، اور اس کی اگر آ جائے جمع، اور جمع بھی کون سی والی؟ مکسر جمع، بروکن پلورلز، جو ہم نے دو جمع پڑھی تھی، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر. بروکن پلورل آ جائے تو اس میں اشارہ، جس سے آپ اشارہ کر رہے ہو وہ کون سی آتی ہے؟ واحد مؤنث آتا ہے، وہ واحد مؤنث آتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں الکتب، اب اس کو میچ کرتے ہیں اس کنڈیشن سے. مشار الیہ یعنی کہ جس کی طرف اشارہ ہو، تو اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اس ورڈ کے اوپر، کتابوں کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہو؟ غیر عاقل. کتاب جو ہے وہ غیر عاقل ہے کیونکہ نہ وہ انسان میں سے ہے، نہ جنات میں سے، اور نہ فرشتوں میں سے. اس کے بعد اس کی بھی جمع، کتاب ایک ہوتی ہے اور کتب اس کی جمع ہے، اور جمع بھی کون سی والی ہے؟ مکسر جمع. ٹھیک ہے. جو کہ رولز کو فالو نہیں کرتی. تو ایسی جمع جو رولز کو فالو نہ کرے وہ جمع مکسر ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی، جس میں واحد اسم مکمل طور پہ ٹوٹ جاتا ہے یا بدل جاتا ہے. تو اسم واحد، اس میں اشارہ واحد مؤنث آتا ہے. اب دیکھیں اس میں اشارہ کیا آیا ہے؟ ایک تو واحد آیا ہے. ٹھیک ہے. کتب حالانکہ جمع ہے لیکن اس کا جو اس میں اشارہ وہ تلکا واحد آیا ہے اور مؤنث آیا ہے، جبکہ دور کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ذالکا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل کی، اس لیے یہاں پہ تلکا آیا ہے. اس کی میننگ ہے وہ کتابیں، میننگ ہے وہ کتابیں. ترجمہ ترتیب سیم رہے گا، یعنی کہ ترتیب سیم رہے گی، الٹ کر نہیں ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ کچھ ووکیبلری ہے، اس ووکیبلری کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی کچھ پریکٹس کرتے ہیں ایکسرسائز کی. امتن امت، فاکہتن پھل، سیارتن موٹر کار، سورتن تصویر، عصفورن چڑیا، دراجتن سائیکل، سبورتن بلیک بورڈ، شباکن یا نافذتن دونوں کھڑکی کو کہتے ہیں. جیسے ہم نے اونٹ کے بھی دو نام پڑھے تھے. ٹھیک ہے. حزب یا احزاب، گروہ یا لشکر، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ساحر کا ورڈ بھی قرآن میں آیا ہے، حزب کا ورڈ بھی قرآن میں آیا ہے، گروہ لشکر. اب آپ کو نظروں کے سامنے سے اگر کوئی ساحر کا ورڈ کہیں گزرے قرآن میں اور حزب کا ورڈ کہیں گزرے تو آپ کو ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب گروہ یا لشکر ہے اور ساحرین کا مطلب ہے جادوگر. ٹھیک. اب اس کے بعد کچھ ایکسرسائزز کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ حاضل بیتو، حاضہ معرفہ اس لیے بیتو کے ساتھ ال لگا ہے، معرف باللام ہے. واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. وسعت ہم نے دیکھی اور جنس بھی مذکر ہے، اور دونوں کی دونوں حالتیں رفع میں ہے. یہ مبنی ہوتے ہیں تو رفع میں ہو، نصب میں ہو، جر میں ہو، تینوں حالتوں میں سیم رہتے ہیں. اور یہ پیش ہمیں بتا رہا ہے کہ حالت رفع میں. تو اس کا میننگ ہوگی یہ گھر، وہ بچی یا وہ لڑکی، یہ دو جھگڑالو، یہ دو جھگڑالو. خمسان کہتے ہیں جھگڑنے والے کو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کو ان سب کی میننگ دیکھنی ہے. اچھا، کل کے ٹیسٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کل کا ٹیسٹ آپ کا جو ہے وہ کیونکہ لاسٹ ٹیسٹ جو ہوا تھا اس میں ووکیب زیادہ تھی، تو اب جو کل ٹیسٹ ہوگا اس میں مرکبات آئیں گے. مرکب عطفی سے لے کے مرکب اشاری کے حصہ اول تک کے تمام چیزیں جتنے بھی ہم نے پڑھی ہیں، جتنے بھی قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہ آئیں گے. اور مشق کی جو ہم نے تیاری کی ہے وہ مشق بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں پوچھ رہی ہوں حاضل بیتو کی ٹرانسلیشن کیجیے اور وہاں پہ کچھ آپشن ہو اور آپ کو اس میں سے ٹیک آؤٹ کرنا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے سے تیاری کریں گے. اور آج کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.